مگر سختی قدم اٹھاتے ہم نہ صرف اپنے وطن کو بچا سکیں گے، ہم دنیا کو بھی بچا سکیں گے۔ اللہ کرے کہ جو آج حکومت میں وہ کتاب پڑھیں اور دوسری کتابیں بھی پڑھیں جن میں دوستی کا ہاتھ ہو، پیار کا ہاتھ ہو، مترتا کا ہاتھ ہو۔ آج جس طرح سے نفرت ہے، میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ سکھ ہے، نرنکاری ہے، کبھی میں نے نہیں سوچا۔ اللہ کرے کہ مرتے دم تک میں یہ نہیں سوچوں۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب انسان ہیں۔ کیا ہے آپ بھگوان کی پوجا کریں اور میں اللہ کی طرف جھکوں؟ طاقت تو وہی ہے نا۔ تقریر انگریزی میں نہیں کر سکتا جیسے دونوں نے کیا، ششی نے بھی اور اپنے ساتھی نے بھی۔ شاہد نے تو کتاب لکھی ہے، کتاب انگریزی میں ہے اور انگریزی میں ہے، مگر سارے ایسے اخبار جو ہیں وہ اردو میں تھے، رائٹنگ اردو میں تھی اور ہر جگہ پہنچے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں جب کہ ہمارے ہاں زبردست ٹیررزم تھا اور سوتے تشریف لائے، کیا کیا ان پہ نہیں گزری وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر ایک بات یہ کہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ سچ بولنا آج کی دنیا میں بہت مشکل ہے، کیونکہ سچ کو برداشت کرنے والے اب نہیں رہے، اور اس دنیا میں اب جو شہد ہے وہ غائب ہو رہا ہے۔ سچائی کی طرح ہماری حالت وہی ہے۔ انہوں نے ہر چیز پہ کہا۔ جب راجیو گاندھی چین گئے، مجھے وہ دن یاد ہے، میں وزیر اعلیٰ تھا اور ایڈورڈ ہیتھ آئے تھے جو ایکس پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ راجیو گاندھی سے ملے۔ راجیو گاندھی پردھان منتری تھے، تو کچھ میرے خیال سے وہ جو ان میں ہوتا ہے ڈپلومیٹک میٹرز میں، تو وہ مل نہیں رہے تھے۔ تو مجھے ہائی کمشنر نے کہا کہ صاحب آپ سے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور ملیے۔ تو میرے ملے، میں نے ان کو بریک فاسٹ کھلایا 5 بجے راج روڈ میں۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بھی چین سے آیا ہوں اور چین میں راجیو گاندھی کا انتظار ہے، مگر وہ مجھے مل نہیں رہے۔ بریک فاسٹ کھلا کے میں راجیو گاندھی کے گھر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ایکس پرائم منسٹر آئے ہیں، چین سے آئے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھی خبر لائے ہیں کہ 16 سال کے بعد وہ چین میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں شاید آپ بھی گئے تھے، میں بھی گیا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ بینک سے خط تو کئی اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کئی وزیر اعظموں سے ان یہ تعلقات تھے، کئی جماعتوں میں رہے، مگر ہر وقت کوشش یہ کی کہ سچائی کو آگے بڑھائیں۔ اسی لیے کئی جگہ ان کو جماعتیں چینج کرنی پڑی، وہ ان کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگ پڑھیں گے، لوگ جانیں گے کہ ہر پرائم منسٹر نے اپنے وقت میں اچھا ہی کیا ہے۔ اگر آج بھارت یہاں پہ پہنچا ہے، یہ 2014 سے نہیں ہے، یہ 47 سے ہے، جب وزیر اعظم نہرو نے لال قلعے پہ وہ جھنڈا چڑھایا تھا۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا ہاں یہ وطن اب انگریزوں سے آزاد ہو گیا، اب ہم لوگ آزادی سے چل سکیں گے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ افسوس تو یہ ہوا کہ جو پارٹیشن ہوا اس نے ہمارے دلوں پہ ایک لائن کھینچ دی، جس لائن کو آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ کب تک ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہماری لیڈرشپ میں وہ چیز آئے جو آج ٹرمپ نے کی ہے۔ وہ گئے، روس کے صدر سے ملے، بہت اچھی ملاقات ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ دو جو زبردست دشمن ہیں ایک دوسرے کے، مگر ملک میں اور دنیا میں ایک امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گئے، واپس گئے ٹرمپ، اور وائٹ ہاؤس میں سب کو بلایا جو یورپین نیشنز ہیں اور
यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है कि भाई हमने सलाह करनी है, और सलाह करने में मुझे आपका भी हाथ चाहिए। वक्त आ गया है, जबकि भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें दुनिया के अमन में हम लोग साथ चल सकें। साख है एक बड़ी संस्था थी, हमारे नेबर्स के साथ चलना। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान से तशरीफ़ लाया और भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म के लिए कुछ बातें कही थी मुझे कहने के लिए। मैं जब पहुंचा तो मुझे सार्क के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा ये सार्क है क्या? तो उन्होंने मुझे कहा जैसे यूरोपियन यूनियन है, हम चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ वैसा रिश्ता कायम कर सकें कि हम एक दूसरे की तकलीफ़ों में हिस्सा ले सकें और दुनिया में आगे बढ़ सकें। आज वक्त आ गया है, अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म मेरी बात सुन सकें। आज वक्त आ गया है कि हमें सार्क को फिर से शुरू करना पड़ेगा कि हम अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे करें और रास्ता निकालें अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए। आज आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग का असर देखिए। मेरी रियासत में किश्तवाड़ में अभी भी लोग दबे हुए हैं, खुदा जाने उस मलबे के अंदर कितने हैं। 100 तो अभी तक मर गए। फिर दूसरी जगह हुआ लाठी में, वहाँ भी 7 लोग मारे गए, कई लोग ज़ख्मी हैं। ये हाल देखिए कि ग्लोबल। और फिर पिछले साल आपको पता उत्तराखंड में हुआ। उससे पहले आपको याद होगा जब प्रोतमा बेदी ये सब जा रहे थे कैलाश यात्रा के लिए, और उसमें करीब मुझे याद है आज भी कोई 300 लोग उसमें घायल हो गए थे। अगर हम अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है और इस छोटी दुनिया को अगर हम प्यार से नहीं रखेंगे तो ये दुनिया हमें छोड़ देगी, हम मिट जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया को अगर हमने इकट्ठे रखना है और ईमानदारी से चलना है। हाँ, मुश्किलें आएंगी, कौन कहता मुश्किलें नहीं आएंगी। कोई चीज़ आसान नहीं है, ज़िंदगी में कोई चीज़ आसान नहीं है। जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप जाते हैं, हर वक्त हर कोने पे आपके इम्तिहान है। एक इम्तिहान चला जाता है, दूसरा दरवाजे पे खड़ा होता है, मगर इन इम्तिहानों का मुकाबला करना है। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे हर जमात के लोग हैं, हर सोच के लोग हैं, मगर वक्त आ गया है कि शायद ने तो किताब लिख ली, ये सब के बारे में बताया, मगर हमें भी कदम उठाने पड़ेंगे। वो कदम सख्त है, मगर सख्ती कदम उठाते हम न सिर्फ अपने वतन को बचा सकेंगे, हम दुनिया को भी बचा सकेंगे। अल्लाह करे कि जो आज हुकूमत में वो किताब पढ़ें और दूसरी किताबें भी पढ़ें जिनमें दोस्ती का हाथ हो, प्यार का हाथ हो, मित्रता का हाथ हो। आज जिस तरह से नफ़रत है, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये सिख है, निरंकारी है। कभी मैंने नहीं सोचा। अल्लाह करे कि मरते दम तक मैं ये नहीं सोचूं। मैं समझता हूँ हम सब इंसान हैं। क्या है आप भगवान की पूजा करें और मैं अल्लाह की तरफ झुकूँ, ताकत तो वही है ना। आप कहते हैं ना ब्रह्मा, महेश, विष्णु, द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द डिस्ट्रॉयर, बट देयर आर 3 names. Source is one. Ek Omkar. One. So when it is one, how do we differ? How does it matter? And Kashmir, I used to remember where there was Tihar of Hindus, we used to be there with them. Muslim Tihar, they used to be with us. And many of the Hindus had huge homes. So marriages would take place in their homes. Or Muslim home was big. The Hindu would perform his daughter's or son's marriage in that house. But hatred started. The shitty damage that British did to us by division of India. I won't hold those leaders responsible. I hope tragedy for us that this nation was divided and then further divided into a third state. Why do we divide ourselves? What do we want? Happy living, happy going, our children to have better life than us.
for our people to have better bread than we had. Even today, after so many years of independence, we feed 80% of our population, we feed from the government. And look at China. It was behind us. Today it's ahead of us. In every field, it's ahead of us. Because they thought one way. That is one nation that we shall survive. If you survive, I will survive. If you don't survive, I will not survive. The tragedy has taken place that I must survive and you must die. This has to change. Ladies and gentlemen, let us pray to that Supreme Lord that we see this India grow in that direction and advance, not because of the military power or the economic power, but the power of humanity, that we can tell the whole world that this is not world of hatred. This is Gandhi's light that is shining on the whole world. God bless you all.